اگلے شریک مقابلہ ہیں جناب محمد بلال انور، تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین محترم، آج کے اس مقابلے میں جس عنوان کو مضمون کا درجہ دیا گیا ہے وہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بزرگی ہے، جسے شاعر نے اپنے تخیل کی انتہا اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سامعین محترم، مدح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عاصی اور خطا کار، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی، یہ جرأت و جسارت ہی تو ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہاں سے لاؤں وہ سوچ اور تخیل جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی توصیف کا ادراک کر سکے؟ کہاں سے لاؤں وہ زبان اور قلم جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے رشتے کی منظر کشی کر سکے؟ کیسے بیاں کروں کہ ایک امتی کا اپنے آقا علیہ السلام سے کیا تعلق اور رشتہ ہو سکتا ہے؟ زبان گنگ ہے، قلم پر سکتہ طاری ہے، ہاتھ لرز رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مقام بلند میں گستاخی کا مرتکب ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تخیل، میری سوچ، میرا قلم، میری زبان مجھے بدبختی کے اندھے کنویں میں پھینک دے۔ یہ کیسی جسارت کرنے چلا ہوں؟ کیا میں اس قابل بھی ہوں؟ کیونکہ محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے، اور اس سے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اس راستے کا کہیں اکیلا مسافر تو نہیں ہوں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرنے کے لیے صفوں کی صفیں پابہ رکاب ہیں۔ سامعین محترم، اور یہیں پر بس نہیں، ذرا اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے، یہ اس طرف کون ہیں؟ یہ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و حیدر ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، یہ بلال و مصعب بھی کھڑے ہیں۔ ارے ذرا اس سے آگے بھی نظر دوڑائیے، یہ اس طرف کون ہے؟ یہ روح اللہ ہے، یہ صفی اللہ ہے، یہ نجی اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے، یہ ذبیح اللہ ہے۔ یہ اس طرف کون ہے؟ یہ میکائیل ہے، یہ عزرائیل ہے، اور یہ لاکھوں فرشتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے سرخیل و امام جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تو سب کے سب مخلوق ہیں، آقا علیہ السلام کے خدمت گار و جانثار، ان سب کو تو پیدا ہی ان کی برکت سے کیا گیا ہے۔ ذرا اس جماعت کے اصل امام پر تو نظر ڈالیے، اللہ اکبر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس سے آگے تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اس جماعت کے امام نے ایسے زاویوں سے اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کیا ہے کہ عقل دنگ ہے،
خطاب کا انداز ایسا کہ روح تک جھوم اٹھے. تو جب محبت کے اس سفر میں خالق اور مخلوق تک کی پہچان ختم ہو گئی تو خیال کو کچھ ڈھارس بندی کہ اے خطا کار تو لاکھ ناپاک سہی، اور بجا کہ تیری زبان اور قلم اس قابل نہیں کہ تو اس زبان سے وہ مبارک و مطہر نام بھی لے سکے. لیکن سعادت سمجھ اس موقع کو اور شامل ہو جا اس بھیڑ میں کہ بھیڑ زیادہ ہو تو انفرادی خطائیں اور غلطیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں. میرے دوستو، یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عظمت و بزرگی کا ایک رنگ ہے کہ اس کائنات کے رنگ و بو کا مالک خود اس کی ثنا و توصیف کرنے میں شریک ہے. تو پھر میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ میرے وجود کی کاشیں بکھر بکھر جائیں، میرے وجود کی کاشیں بکھر بکھر جائیں، میں تیرے شہر کی گلیوں کی دھول بن جاؤں. والسلام.